نهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین و لعنت اللہ علی اعدائهم مجمعین من یومنا هذا الى یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون صلوات بزرگان عزیز اور برادران ایمان، عاشقان و ماتمداران سرکار امیر المومنین، ظاہر ہے کہ یہ قدیم اور عظیم مجلس جو عقیدت و احترام کے ساتھ ہر سال آپ کی بابرکت خدمت میں برپا ہوتی رہتی ہے، اس سال بھی اسی نہج اور اسی انداز اور اسی طرز پر آپ کی پاکیزہ سماعتوں کی نظر ہے۔ عنوان کلام کے طور پر قرآن مجید کی جس گرامی آیت کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا، وہ آیت کلام الہی کے 16ویں سورہ یعنی سورہ مبارکہ النحل کی 78ویں آیت ہے۔ اس آیت کے حوالے سے کائنات کا پروردگار انسان کی اوقات، حقیقت، حیثیت اور اس کی اپنی صداقت اور ریالٹی کی طرف خود گروہ انسانی کو توجہ دلا رہا۔ اس آیت میں آغاز حیات کا تذکرہ ہے، عطائے وجود کا تذکرہ ہے اور بخشش زندگی کا ذکر ہے۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، خلق کیا، جنم دیا، وجود دیا، ہستی دی، ذات دی، شخصیت دی، پرسنالٹی دی، وجود دیا۔ یہ افکار اور رجحانات اس آیت کے تعلق سے ذہن انسانی میں منتقل کیے گئے اور انسان کو دعوت فکر دی گئی کہ وہ اپنی حقیقت کی طرف، اپنی حیثیت کی طرف، اپنی پوزیشن کی طرف اور اپنی سچائی کی طرف ہمیشہ غور کرتا رہے، فکر کرتا رہے، تدبر کرتا رہے، تفکر کرتا رہے، تاکہ حدود انسانیت سے نکل کر تکبر کا شکار نہ ہو اور غرور میں مبتلا ہو کر اپنے وقت کا شیطان نہ بن جائے، ابلیس نہ بن جائے، باغی نہ بن جائے، اللہ کا نافرمان نہ بن جائے،
اس لیے کہ تکبر، غرور، گھمنڈ، تنتنا، فخر، افتخار، ناز، تعلی، تفوق اور اپنے آپ کو سپیریئر سمجھنا، یہ انسانی ذات کے لیے ایک زہر مسلسل ہے۔ کبریائی اللہ کا حق ہے، پروردگار عالم ہی اکبر ہے، وہی بلند ہے، وہی برتر ہے، وہی اعلیٰ ہے، وہی افضل ہے، اور اسی کو اپنے سب سے بڑے ہونے کا حق حاصل ہے۔ انسان کو اللہ نے کس طرح پیدا کیا، کس حالت میں پیدا کیا، یہ آیت انسانی زندگی کا، انسانی لائف کا اور انسانی حیات کا پورا بایو ڈاٹا ہے، پورا بیورا ہے، پوری تفصیل ہے اور پوری ڈیٹیلز ہے، پوری توضیح ہے۔ آپ تھوڑا توجہ فرمائیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ساری کائنات اللہ نے انسان کے لیے بنائی، انسان کے لیے خلق کی، انسان کے لیے اس کو ظہور اور شہود عطا کیا۔ اللہ نے یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سیارے، یہ دریا، یہ پہاڑ، یہ سمندر، یہ ہوا، یہ فضا، یہ گھٹائیں، یہ خلائیں اور یہ آکسیجن اور یہ تمام کی تمام چیزیں انسان کے لیے بنائی، انسان کی ضرورت کے لیے خلق کی، انسان کی خدمت کے لیے خلق کی اور انسان کی سروس کے لیے ان کو معین کیا۔ سورج انسان کی خدمت کے لیے ہے، چاند انسان کی خدمت کے لیے ہے، ستارے انسان کی خدمت کے لیے ہے، زمین و آسمان انسان کی خدمت کے لیے ہے۔ آپ کسی بھی چیز کو دیکھ لیں، سب چیزیں انسان کی خدمت کے لیے ہے، انسان کی اطاعت کے لیے ہے، انسان کی فرما برداری کے لیے ہے اور انسان کی بارگاہ میں اپنی خدمت پیش کرنے کے لیے ہے۔ اور ایسا نہیں کہ اللہ نے ان سب چیزوں کو پیدا کر کے خالی ایک دلاسا دیا اور انسان کو خالی بس سہارا دیا کہ یہ ساری کائنات تیری خادم ہے، نہیں، بلکہ پروف کر کے بتایا، ثبوت دے کے بتایا، دلیل فراہم کر کے بتایا کہ سورج خادم ہے، چاند خادم ہے، ستارے نوکر ہے، سمندر فرما بردار ہے، پہاڑ اطاعت گزار ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اشارے پہ سورج نہ پلٹتا، اگر ایسا نہ ہوتا تو انگلی کے اشارے پر چاند کے 2 ٹکڑے نہ ہوتے، اگر ایسا نہ ہوتا تو ستارہ ڈہوڑی پہ نہ اترتا، اگر ایسا نہ ہوتا تو اشاروں پہ پہاڑ نہ چلتے، اگر ایسا نہ ہوتا تو سمندر پہ مسلح نہ بچھتا، اگر ایسا نہ ہوتا تو آسمان اپنی گردش نہ بھول جاتا، اگر ایسا نہ ہوتا تو زمین زیر اقتدار نہ آتی۔ ایک نور کے 2 ٹکڑے کیے، ایک کو محمد بنایا، ایک کو علی بنایا، ایک کو ابو طاہر بنایا، ایک کو ابو تراب بنایا۔ طاہر کا مطلب ہے آسمان، تراب کا مطلب ہے زمین۔ ایک کو آسمان کا مالک بنایا، ایک کو زمین کا مالک بنایا۔ اور دلیل یہ ہے، توجہ کریں، صلوات پڑھیں محمد والے۔ اسے ہٹا دیجئے، ڈسٹرب کرتا رہے گا، ورنہ لوگ آتے رہیں گے اور لوگوں کی توجہ ادھر مبذول ہوتی رہے گی اور بیان میں ذرا سا بریک آتا رہے گا، آپ کو بھی لطف نہیں آئے گا اور مجھے پڑھنے میں بھی لطف نہیں آئے گا۔ اور اتنی سنجیدہ سے سننے کا یہ موضوع بھی نہیں ہے۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ ساری کائنات کو اختیار میں دیا، انسان کے کنٹرول میں دیا، انسان کے تصرف میں دیا، انسان کے خدمت میں دیا، انسان کے۔ یہ دعویٰ نہیں ہے، یہ الیکشن سے پہلے کا وعدہ نہیں ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، یہ ووٹ لینے کا سنہرا خواب نہیں ہے کہ ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، ہم ریزرویشن دیں گے، ہم سروس دیں گے اور ہم پانی دیں گے اور ہم بجلی دیں گے اور ہم یہ کام کریں گے، وہ کام کریں گے۔ نہیں،
اللہ صادق الوعد ہے، جو وعدہ کرتا ہے پورا کرتا ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدوں کو وفا کرتا ہے، ان کے خلاف ورزی نہیں کرتا۔ جب انسان سے کہہ دیا اس نے کہ تیرے قبضے میں ہے پوری کائنات اور سب خادم ہے، تو ایسے انسانوں کو بھی پیدا کرنا اس پر لطفاً واجب تھا، تاکہ وہ سورج کو پلٹا کے دعوے کی دلیل بن جائے، چاند کے ٹکڑے کر کے اس کے چیلنج کا پروف بن جائے، اس کی صداقت کی ایک مستند سند بن جائے۔ توجہ ڈالا۔ اور یہ زمین و آسمان جو ہمیں بیلنس کرتے ہیں، انہی کے درمیان تو ساری چیزیں ہیں، پہاڑ، زمین و آسمان کے درمیان سمندر، زمین و آسمان کے درمیان چاند سورج، زمین و آسمان کے درمیان ہوائیں، خلائیں، گھٹائیں، فضائیں، آکسیجن، یہ سب کہاں ہے بھائی؟ یہ زمین و آسمان کے درمیان میں ہے نا۔ تو ایک نور کے دو ٹکڑے کیے، ایک کو محمد بنایا، ایک کو علی بنایا، ایک کو رسول بنایا، ایک کو ولی بنایا، توجہ جانا، اور ایک کو اپنا حبیب بنایا، ایک کو اپنا نفس بنایا۔ اور کریں گا اسے بھی مختار کائنات بنایا، اسے بھی مختار کائنات بنایا، اسے بھی شجروں کی کسوٹی بنایا، اسے بھی شجروں کی کسوٹی بنایا، اسے بھی نسلوں کی طہارت بنایا، اسے بھی نسلوں کی طہارت بنایا، اسے بھی حسب نسل کا ثبوت بنایا، اسے بھی حسب نسل کا ثبوت بنایا، اسے بھی ایمان کی بنیاد بنایا، اسے بھی ایمان کی بنیاد بنایا، اسے بھی تقوی کی بیس بنایا، اسے بھی تقوی کی بیس بنایا، اسے بھی ہدایت کا سیمبل بنایا، اسے بھی ہدایت کا سیمبل بنایا، اور زمین کو تراب کہا، آسمان کو طاہر کہا۔ توجہ چاہا، محمد کا لقب ابو طاہر کہا، توجہ کریں گے، محمد کو ٹائٹل ابو طاہر کا دیا، علی کو لقب ابو تراب کا دیا، تو دونوں کا آسمان پر اور زمین پر قبضہ ہے۔ محمد نے معراج پہ جا کے بتایا آسمان پہ قبضہ ہے، علی نے مومنوں کی قبروں میں آ کے بتایا زمین پر تصرف ہے۔ بس میں اپنی مجلس پہ خاموش نہیں بیٹھنے دیتا ہوں، چونکہ میں خود بھی خاموش نہیں رہتا ہوں، بوڑھوں والی مجلس تو پڑھتا ہی نہیں ہے۔ اور فرما رہے ہیں مجھے بہت دیر آپ کو اس بیان میں مصروف نہیں رکھنا، جلوس بھی برآمد ہونا ہے اور اپنے معین وقت پر اس کو اختتام پذیر بھی ہو جانا ہے۔ چند افکار، چند نظریات دیکھ رہے ہیں، انسان کو پیدا کیا مگر انسانوں میں ایک تفریق پیدا کی، ایک ڈیفرنس پیدا کیا، ایک امتیاز پیدا کیا، ایک خط تمیز کھینچا، ایک ڈیوائیڈر بنایا، ایک تقسیم کی لائن قائم کی۔ غور کریں آپ، دو طرح کے انسان ہیں، ایک وہ انسان جو جاہل ہے، ہدایت سے بالکل عاری ہے، نہ اسے یہ خبر کہ علم کیا ہوتا ہے اور ہدایت کیا ہوتی ہے۔ توجہ چاہنا، ان انسانوں کا تذکرہ کیا، ساری کائنات کے جتنے بھی انسان ہیں، جتنے بھی بشر ہیں، جتنے بھی آدمی ہیں، بنی نوع آدم، اولاد آدم، ابو البشر کی ضروریات، نسل، نیشن، ہیومن بینگ، ان سب کو دیکھیے، ہر ایک کوئی کس طرح پیدا ہوا۔ اللہ کہہ رہا ہے ساری کائنات سے، ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، یہودی، مجوسی، کوئی بھی ہو، آتش پرست، زر پرست، کسی بھی نظریے کے حامل ہو، ان سب کے لیے اللہ نے کہا وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ۔ اللہ وہی تو ہے کہ جس نے تم سب کو تمہاری ماؤں کے شکم سے، تمہاری والداؤں کے بطن سے، تمہاری ماؤں کے پیٹ سے اس حالت میں پیدا کیا، اس سچویشن میں پیدا کیا کہ لا تعلمون شیئا، تم جاہل تھے، بالکل تمہیں کچھ نہیں آتا تھا۔ دیکھ رہے ہیں آپ کیا کہا اللہ نے؟ یہ پورا بایو ڈاٹا بیان کر رہا ہے اللہ۔ اچھا کوئی بچا نہیں ہے، کوئی مستثنیٰ نہیں ہے،
کوئی الگ نہیں ہے. واللہ اخرجکم، یہ کم جو ہے یہ یوں تم سب آدم سے لے کے قیامت تک جو بھی انسان پیدا ہوگا اولاد آدم میں، اس سے خطاب ہے اللہ کا کہ میں نے جب تجھے پیدا کیا تو تو جاہل تھا. ہر انسان جاہل پیدا ہوا ہے. یہ قرآن کی آیت ہے. کیا کسی میں ہمت ہے کہ اس کو چیلنج کر سکے؟ کوئی رد کر سکے؟ کوئی ریجیکٹ کر سکے؟ کوئی اس بات کو ڈینائی کر سکے، انکار کر سکے؟ کیا سب انسان جاہل پیدا نہیں ہوئے ہیں؟ آپ تو بڑے مضبوط طریقے سے بیٹھے ہیں. کیا آپ سب پڑھے لکھے پیدا ہوئے تھے؟ میں پڑھا لکھا پیدا ہوا تھا. ارے ایک انسان تو لا کے دکھاؤ جو یہ کلیم کرے کہ میں پڑھا لکھا پیدا ہوا ہوں. لائیے. میں پوچھنا چاہتا ہوں، کسی سائنٹسٹ کو لائیے، آئنسٹائن کو لائیے، کیلے کو لائیے، سقراط کو لائیے، بقراط کو لائیے، کسی صحابی کو لائیے، کسی خلیفہ کو لائیے، کسی سلطان کو لائیے، کسی انجینئر کو لائیے، کسی ڈاکٹر کو لائیے، کسی پائلٹ کو لائیے، کسی منسٹر کو لائیے، کسی مجتہد کو لائیے، کسی عالم دورہ کو لائیے، کسی رہبر قوم کو لائیے، لا کے بتائیے نا، اور اس سے کہہ لائیے کہ قرآن کی آیت غلط کہہ رہی ہے. میں تو پڑھا لکھا پیدا ہوا تھا. کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں جو پڑھا لکھا پیدا ہوا ہو. ہر ایک کو اللہ نے جاہل پیدا کیا. توجہ چاہ رہا ہوں، میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. اب میں کیا کروں؟ اگر قرآن ہی تفریق پیدا کر دے، اگر قرآن ہی ڈیفرنس پیدا کر دے کہ ساری کائنات کو جاہل بتا دے اور اہل بیت کو عالم بتا دے، تو میں کیا کروں؟ زبان ہے منہ میں، بولیے اور کریے گا، میرے ساتھ ساتھ چلیے. عجیب منظر ہے. انسانیت کے دو طبقے، دو گروہ، دو پارٹ، دو جز، دو جماعتیں، دو لشکر، دو کیفیتیں، دو صورتیں، دو حیثیتیں، دو تصویریں اور دو سچائیاں، دو صداقتیں. ایک طرف ساری کائنات کے سارے انسان جو اولاد آدم میں شامل کیسے پیدا ہوئے؟ جاہل پیدا ہوئے. ہر ایک کوئی جاہل پیدا ہوا. کیوں؟ عالم اسلام کے مسلمانوں رمضان کے تقدس کی قسم قرآن مجید سے اپنی عبادتوں کو رونق و زینت دینے والوں، توجہ کریں گے آپ، قرآن کی تلاوت کرنے والوں، تراویح جیسا اہم فضیلہ اندام دینے والوں، ہر ایک کوئی قرآن کی تلاوت قرات، قرآن سے الفت، محبت، عشق، عقیدہ اور مودت اور اپنا تعلق اور نزدیکی اور قربت سب کچھ ثابت کرنے والوں، نعمتوں، رحمتوں، برکتوں، مغفرتوں کا مہینہ تسلیم کرنے والوں، شب قدر جیسی عظیم رات تمہارے حصے میں آئی ہے. قرآن مجید کو سر پہ رکھ کر قسم کھا کے بتا سکتے ہو آدم کی اولاد میں قیامت تک کے پیدا ہونے والوں میں کوئی انسان اس آیت کے فارمولے کو توڑ سکتا ہے؟ اللہ نے کہا ہم نے جاہل پیدا کیا، سب کو جاہل پیدا کیا. تو جو بھی پیدا ہوا وہ جاہل پیدا ہوا، بعد میں پڑھا ہے، بعد میں عالم بنا ہے. تو ایک طرف تو ساری کائنات سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تمہیں سب کو جاہل پیدا کیا. اب وقت نہیں ہے. ساری دنیا سے کیا کہا؟ ساری کائنات سے کیا کہا؟ ساری یونیورس سے کیا کہا؟ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. ہم نے تمہیں جاہل پیدا کیا، کچھ نہیں جانتے تھے. سورہ نحل میں سب کی جہالت کا اعلان کرنے والے اور سب کی ولادت کو انون بتانے والے، علم سے خالق بتانے والے، اور جب سورہ رحمان تک آیا 55ویں سورے میں تو افتخار سے کہا الرحمن علم القرآن خلق الانسان. میں رحمان ہوں، میں نے پہلے پورا قرآن پڑھایا پھر انسان کو پیدا کیا. ذرا سا آگے ضابط کر لیں.
آئیے آئیے، دو چار بولنے والے آ جائیں میرے سامنے، آئیے آئیے آئیے، دیکھیں وہاں بولنے یا نہیں بولنے، ٹھنڈا ہے معاملہ۔ میں نے بہت مرتبہ گزارش کی ہے، آگے بڑھنے والوں کو تو آگے ہی ہونا چاہیے نا، بس ہر چیز میں آگے ہونا چاہیے، سمجھنے میں، داد دینے میں، بولنے میں، جب آگے ہو تو آگے ہی رہو، پیچھے والوں سے پیچھے کیوں چلے جا رہے ہو؟ فرمائیے اللہ نے اگر یہ شرف دیا ہے، بزرگی دی ہے، رتبہ دیا ہے، آگے بیٹھے ہیں آپ، تو ذرا سمجھیے یہ کون سی اتنی کٹھن بات تو میں پڑھ نہیں رہا ہوں، ساری کائنات کو لفظ کن میں لپیٹ دیا، تم سب کیا پیدا ہوئے؟ جاہل۔ تو جب سب جاہل پیدا ہوئے تو یہ کن کے لیے کہہ رہا ہے سورہ رحمان میں کہ میں رحمان ہوں، میں نے پہلے پورا قرآن پڑھا دیا اور پھر انسان کو پیدا کیا، تو اب دو طرح کے انسان ہو گئے نا، ایک وہ انسان جو پیدا ہونے کے بعد بھی جاہل ہے، جملے پہ غور نہیں کیا، ایک وہ انسان جو پیدا ہونے کے بعد بھی جاہل ہے۔ اب آیت کو کہہ کر سمجھاؤ، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، تم ماں کے شکم سے باہر آ گئے لیکن لا تعلمون ہو، کچھ نہیں جانتے، الٹریٹ ہو، بالکل انان ہو، جاہل مطلق، کچھ نہیں جانتے پیدا ہونے کے بعد بھی۔ اور ایک گروہ کے لیے کہہ رہا ہے میں نے پہلے قرآن پڑھایا اور پھر پیدا کیا، ساری دنیا پیدا ہونے کے بعد بھی جاہل، وہ پیدا ہونے سے پہلے بھی عالم۔ نہیں سمجھ رہا؟ ہم جاہلوں کو رہبر نہیں مانتے، ہم جاہلوں کے ہاتھ میں اپنی نجات کا سہارا معین نہیں کرتے، ہم کسی جاہل کے پیچھے نہیں چلتے، ہم کسی جاہل کو قائد نہیں بناتے، ہم کسی جاہل کو رہنما نہیں بناتے، ہم کسی جاہل کے سر پر تاج فضیلت نہیں رکھتے، ہم کسی جاہل کو منصب نجات پہ نہیں بٹھاتے، ہم کسی جاہل کو اپنی تقریر کا، اپنی تقدیر کا، اپنی قسمت کا مالک نہیں بناتے۔ جب اللہ نے ڈیوائیڈر بنا دیا کہ ساری کائنات جاہل پیدا ہوئی، پیدا ہونے کے بعد بھی جاہل، اور کچھ وہ لوگ ہیں جنہیں مجھ خدا نے، رحمان نے پہلے قرآن پڑھایا اور پھر پیدا کیا، تو یہ قرآن پڑھ کے کون آئے؟ ارے قرآن کے مہینے میں قرآن تمام کرنے والوں مسلمانوں کو بتاؤ نا کہ وہ کون ہے جو قرآن پڑھ کے پیدا ہوئے ہیں۔ بتائیے نا، ادا نہیں ہے، خاصے کی بات نہیں ہے، فکر کی بات نہیں ہے، تدبر کرنے کی بات نہیں ہے۔ ماشاءاللہ سب بڑے اہتمام کے ساتھ، اشتیاق کے ساتھ اور والہانہ آمادگی کے ساتھ سنتے ہیں مجلس، یہ الگ بات ہے کہ کبھی کبھی کیفیتیں بدل جاتی ہے، مگر میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، ارے بھائی یہ حدیث نہیں، روایت نہیں، تاریخ نہیں، ناول نہیں، کسی کی لکھی ہوئی کتاب نہیں، اللہ کا کلام ہے، سورہ رحمان ہے، نمبر سورہ 55، آیت نمبر 2 اور 3، الرحمن علم القرآن خلق الانسان، پورا قرآن پڑھا کے پیدا کیا، پورا قرآن پڑھا دیا اور پھر پیدا کیا۔ تو بھائی مسلمانوں کو بتاؤ نا کہ وہ کون ہے جو قرآن پڑھ کے پیدا ہوا ہے۔ نہیں صاحب ہے، جو جاہل پیدا ہوئے ان کے تو فضائل خوب پڑھ رہے ہیں۔ کتابیں لکھی جا رہی، دفتر کے دفتر سیاہ کیے جا رہے ہیں، تصنیفیں، پرنٹڈ میٹر، آرٹیکل، مضمون، تحقیق، ریسرچ، مقالے، ساری باتیں ہو رہی ہیں نا۔
ہر ایک کے لیے لکھا جا رہا، فلاں امام ایسے تھے، فلاں مصنف ایسے تھے، فلاں مجتہد ایسے تھے، فلاں راوی ایسے تھے، فلاں حجت الاسلام ایسے تھے، اور فلاں ایسے تھے، اور فلاں ویسے تھے. سب کے لیے تو بیان ہو رہا ہے. جو جاہل پیدا ہوئے اور بعد میں عالم بنے ان کا تو تذکرہ ہر جگہ. اور اللہ کہہ رہا ہے کچھ کو میں نے قرآن پڑھا کے پیدا کیا، ان کا تذکرہ کیوں نہیں کیا جاتا؟ اس کا مطلب یہ ہے سارے مسلمانوں کا خاموش رہنا بتاتا ہے کہ یہ قرآن پڑھ کے پیدا ہونے والا اس خیمے میں نہیں ہے. دو باتیں سمجھ لیا آپ نے؟ یہ سمجھنے کے لیے آسان ہے، بچوں کو بھی سمجھ میں آ جائیں گی. میرے عزیزوں، دونوں آیتوں کو اپنے دونوں کانوں کی زینت بنا لو. ایک طرف پوری انسانیت سے خطاب کہ سب جاہل پیدا ہوئے، ایک طرف چیلنج کہ ہم نے خاص انسانوں کو قرآن پڑھا کے پیدا کیا. تو اب یہ تو طے ہو گیا نا، اکارڈنگ ٹو قرآن یہ بات تو ڈیسائیڈ ہو گئی نا کہ انسان دو طرح کے ہیں. ایک وہ جو جاہل پیدا ہوا، ایک وہ جو عالم پیدا ہوا. تو کبھی آپ نے پالیسی آف کریشن، نظام تخلیق، سسٹم قرآن مجید کا محسوس کیا؟ بہت توجہ چاہ رہا ہوں، پتہ نہیں میں کہنے جاؤں آپ کو. اللہ نے انسانوں کو بانٹ دیا، تقسیم کر دیا، دو صورتوں میں، دو شکلوں میں، دو حصوں میں، دو حقیقتوں میں، دو کیفیتوں میں، دو جماعتوں میں، دو گروہوں میں. قیامت تک پیدا ہونے والا ہر انسان جاہل اور کچھ مخصوص جو قرآن پڑھ کے پیدا ہوئے. ابھی آپ بہت لائٹ لے رہے ہیں کہ قرآن پڑھ کے پیدا ہوئے. آپ ایسے ہی سمجھ رہے ہیں جیسے مدرسے میں قرآن پڑھنے کوئی. ارے بھائی صاحب، یہ قرآن کے نازل ہونے سے پہلی بات ہے، آنے کے بعد تو کوئی بھی پڑھ لے. ابھی قرآن آیا بھی نہیں تھا اور یہ پڑھ کے آ گئے تھے. یہ ہے امپورٹنسی، یہ ہے اہمیت. اس کو سمجھیے، میں پروف کروں گا. تو کتنی طرح کے انسان ہوئے؟ دو طرح کے، دو حیثیتوں کے. ایک وہ جو فل قرآن پڑھ کے آیا. قرآن پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ 30 پارے نہیں، 114 سورے نہیں، 514 رکوع نہیں، 720 منزلیں نہیں، 6666 آیات نہیں. پڑھنے کا مطلب ہے لا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین. اس کتاب میں پوری کائنات کا علم ہے. اب یہ کتاب وہی پڑھ کے آیا ہوگا جو پوری کائنات کا علم رکھتا ہو. نہیں سمجھ رہے آپ؟ اب لوگ ہم سے پوچھ رہے ہیں بھائی صاحب وہ کون ہے؟ بھائی عقیدتیں ہوتی ہیں، محبتیں ہوتی ہیں، عظمتیں ہوتی ہیں. انسان کو محبت اندھا بنا دیتی ہے. جس کو پوجنے لگتا ہے نا انسان، اسے رسول اللہ سے کم ہی نہیں سمجھتا، وہی پہچاتا ہے. اور کریے گا، اس کی ذات کو ذات رسول سے کم نہیں سمجھتا، اس کے کردار کو کردار رسول سے کم نہیں سمجھتا، اس کے لباس کو لباس رسول سے کم نہیں سمجھتا. ہر ایک جز کو اس کے رسول کی طرف منسوب کرتا ہے. یہ تو محبت کا اندھا پن ہے نا. جسے مانا تو بس مانا. اور اس دنیا میں کوئی ماننے والے کم ہیں؟ یزید کو ماننے والے بھی ہیں اور شیطان کو ماننے والے بھی ہیں. ایک پورا فرقہ ہے جو شیطان کو مانتا ہے. اب وقت نہیں ہے جو میں آپ کو پریشان کروں یہاں پر. غور کریے گا، ان دو کے نظریات ہیں، اہرمن اور یزدہ. اہرمن کہتے ہیں شیطان کو، یزدہ کہتے ہیں اللہ کو. یزدہ کے ماننے والے
موبائل اور اہرمن کے ماننے والے وہ شیطان کے پجاری. ایک پورا فرقہ ہے ایران میں بھی پایا جاتا ہے, عراق میں بھی پایا جاتا ہے. اس کے علاوہ آپ روزانہ خبروں میں سنتے ہیں یزیدی فرقہ بھی ہے, شیطانی فرقہ بھی ہے. تو ماننا کوئی دلیل حقانیت نہیں ہے, مان تو کوئی کسی کو بھی دیتا ہے. تو جو چاہ رہا ہوں کثرت کے ماننے سے کوئی حق نہیں بن جاتا. بہت توجہ چاہ رہا ہوں, کثرت کے ماننے سے, مجارٹی کے ماننے سے کوئی حق نہیں بن جاتا. اور اگر مجارٹی کے ماننے سے حق بن جایا کرتا تو شیطان حق ہوتا, یزید حق ہوتا. میری آواز جا رہی ہے اب تک؟ میری آواز جا رہی ہے. دل بھونے گا نہیں میرا, خون کھولے گا نہیں میرا جس طرح خاموش بیٹھے. کائنات میں بیٹھے بھائی فلسفہ پڑھ رہا ہوں میں, نیولے کی زبان میں پڑھ رہا ہوں, سانپ کی زبان میں پڑھ رہا ہوں. کیا چیز سمجھ میں نہیں آ رہی بتائیے آپ؟ پھر فضائل پہ خاموشی کیوں ہے؟ چلائیے نہیں, شور نہ مچائیے, مگر چہروں سے تو بتا دیجئے کہ ہم آمادہ ہیں. یہ عادت اچھی نہیں ہے. اگر کہیں اور داد نہ دیتے ہو تو یہاں بھی نہ دیجئے. پوری قوم ایک کام میں شخصیتوں کو داد دے رہی ہے, بات کو نہیں, کلام کو نہیں, میٹر کو نہیں, شخصیت کو. کوئی بڑی شخصیت آ جائے, ابھی دیکھیے آپ کا کیا عالم ہوگا. ارے بھائی کچھ بولیے, میرے فضائل بن جائیں گے, میرا حوصلہ پست ہو جائے گا. میں جو کہنا چاہ رہا ہوں آپ تک نہیں پہنچا پاؤں گا. نقصان میرا نہیں ہوگا, آپ کا ہوگا. دیکھیے ہاں, چلیے بھائی چھوڑیے, بہت آہستہ آہستہ. مناسب نہیں ہوتی فضائل میں خاموشی. میں نے بار بار گزارش کی ہے, میں اپنا آپ کا ہوں اس لیے اتنا جرت مندانہ طور پر کہہ بھی دیتا ہوں, ورنہ کوئی اور کہے گا بھی نہیں, مصلحت کر کے چلا جائے گا. مجھے حق ہے 40 سال سے پڑھ رہا ہوں عام میں, تو 40 سال کا اپنا کوئی کریڈٹ تو لوں گا نا. کچھ تو بولے بھائی. کمال ہے صاحب, ڈرائی تبلیغ ہو, خشک تبلیغ, اس میں بھی مومن بولتا ہے. فضائل پہ کیوں نہیں بولتا بھائی؟ سامنے کی بات, بہترین پوائنٹ, بہترین نکات, ذرا ان کا استقبال کیجئے تاکہ اللہ اور عطا کرے. جب تک سگنل نہیں ہوتا ٹرین بھی نہیں چلتی. تو سگنل تو دیجئے نا کچھ کہ ہاں جناب ہم آپ کی بات سمجھ رہے ہیں. جو نہیں بول رہے وہ بھی بولے. یہ میرے رشتہ دار بھی بہت خاموش بیٹھتے ہیں, انہیں مجھے داد دیتے ہوئے شرم آتی ہے. لوگ کہیں گے اپنے مولانا کو داد دے رہے ہیں. ارے دنیا میں تو اپنا ہی چل رہا اور چل جا رہا ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. معاف کیجیے گا, یہ آپ کو جگانے کے لیے کہ اتنی ساری بات ہے, ورنہ آپ اچھی طرح سن لیں, بہت عمدہ سن لیں ماشاءاللہ. آپ کو اللہ سلامت رکھ کے برا نہ مانیے گا, یہ میں نے آپ کو تیار کیا ہے. اور کر رہے ہیں آپ. ہم تو بھائی اس کیفیت کو بھی اپنی نظر میں رکھتے ہیں نا. ہم دیہات کے رہنے والے لوگ ہیں. جب بہت زیادہ بار اور بوجھ لے کر میل کی طرف اور کولہوں کی طرف اور بازار کی طرف جاتے ہیں اور اپنے محبوب ترین چوپایوں کو اپنی گاڑیوں میں, بوگیوں میں جوڑتے ہیں, تو ان کو تیز چلانے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ یار ہے تاکہ آپ تیز رہیے, برا نہیں مانیے گا. چلیے کوئی بات نہیں, اللہ آپ کو سلامت رکھے. اب ہم گزارش کرنا چاہیں گے, یہ صاحب آدھا گھنٹے زیادہ ہو گیا, ابھی میں کچھ کہہ بھی نہیں پایا, آدھا گھنٹہ اور بس. عجیب بات ہے, تو اب تقسیم ہوئی انسانوں کی دو صورتوں میں, حدیث نہیں, روایت نہیں, تاریخ نہیں, ہسٹری نہیں, کسی کا آرٹیکل, کسی کی ذاتی رائے نہیں, اللہ کا قرآن
اور دونوں آیتیں آپ کے حوالے ریفرنس کے ساتھ حوالوں کے ساتھ. ایک آیت ہے 16ویں سورہ نحل کی 78ویں آیت 78, اور ایک آیت ہے 55ویں سورہ کی 55 نمبر سورہ رحمان. 2 اور 3 آیتیں. ایک دفعہ چیلنج کیا ساری کائنات کے انسانوں سے اللہ نے, مانے تمہیں سب کو جاہل پیدا کیا, اور ایک طرف ایک خاندان سے کہا کہ میں نے قرآن پڑھا کے پیدا کیا. اب تخلیق کی کریشن کی پیدائش کی جنم دینے کی غور کریے گا. اور جناب عجیب منظر ہے, ہستی عطا کرنے کی اللہ کی پالیسی سنو. پھر سورہ نحل میں آیا 16واں سورہ 70ویں آیت 70 نمبر, ارشاد ہوا واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من یرد الى ارذل العمر لکہ لا یعلم بعد علم شیئا. اللہ وہی تو ہے جس نے تم سب کو پیدا کیا, وہی تمہیں وفات کی نیند سلا دے گا یا میں موت کی آغوش میں پہنچا دے گا, اور تم میں سے جو بھی مرنے کے قریب آئے گا وہ اپنے ذلیل ترین عمر کی حصے کی طرف پہنچ جائے گا, بالکل کمزور ہو جائے گا, ناتواں ہو جائے گا, ذہن ساتھ چھوڑ دے گا, حافظہ ساتھ چھوڑ دے گا, میموری ساتھ چھوڑ دے گی, سماج ساتھ چھوڑ دے گی, پھرلیوں کی طاقت ساتھ چھوڑ دے گی, بازوؤں کی مچھلیاں پھڑکنا چھوڑ دے گی, دل دھڑکنا چھوڑ دے گا, ذہن سوچنا چھوڑ دے گا, عقل کام کرنا چھوڑ دے گی, زبان بولنا چھوڑ دے گی, ایک دوسرے کی مدد کرنے کا جذبہ دم توڑ دے گا, ایک دوسرے کی ہیلپ کرنے کا وسیلہ ختم ہو جائے گا, وجدان تباہ ہو جائے گا, احساس بڑھ جائے گا, شعور فنا ہو جائے گا, انسانی شباب ملیامیت ہو جائے گا, تنترا دفن ہو جائے گا. انسان کیا ہے, اب کہتا ہے کہ جب تم مرنے لگو گے میں تمہیں اسی طرح پلٹا دوں گا جس کیفیت سے آئے تھے. نہیں سمجھ گیا؟ میں ایک بات پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے, کوئی بھی بچہ جب پیدا ہوتا ہے کیا اس کی باڈی میں الگ سے کوئی ایڈیشن ہوتا ہے؟ ان کا صاحب اس کے 2 ہاتھ ہیں, میڈیکل سائنس 3 ہاتھ لگا دے گی, 2 آنکھیں ہیں, ایک آنکھ اور بڑھا دی جائے, ایک دل ہے 2 دل بنا دیے جائیں, 2 کڈنیز ہیں 4 کڈنی لگا دی جائے, ایسا پاسبل ہے؟ ایسا ممکن ہے؟ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ بچہ جو لے کے آتا ہے پوری زندگی وہی اس کے پاس ہوتا ہے. علم اور کردار ہے جو گھٹتے اور بڑھتے ہیں. پارٹ آف باڈی نہیں بنتے. یہ بتائیے ہم میں سے سب نے ماشاءاللہ اللہ آپ کی حفاظت فرمائے اور آپ علم عرفان اور کردار و تقوی کی طرف اہل بیت علیہ السلام کے حوالے سے ہمیشہ رواں دواں رہے. آپ کا بول بالا ہو, دنیا میں سر اونچا ہو, آپ کی تعریفیں ہو, کیا کہنا اس ملت کا. میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, کوئی آپ میں سے ایسا ہے جو یہ کہہ دے کہ جب میں پیدا ہوا تھا 2 پیر نہیں تھے, 2 آنکھیں نہیں تھی, 2 گردے نہیں تھے, 1 زبان نہیں تھی, کچھ کم تھا 2 کان نہیں تھے, تو اس تصور کو اور اس فکر کو عیب داری سے تعبیر کیا جائے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ عیب دار پیدا ہوئے تھے, آپ کے اندر کمی تھی, خامی تھی, اللہ کی طرف سے نہیں, اضافہ ہوتا ہی نہیں. جس دن آتا ہے 2 پیر لے کے آتا ہے, اور جب دنیا سے جاتا ہے 2 ہی ہوتے ہیں. جب پیدا ہوتا ہے 2 ہی آنکھیں لے کے آتا ہے, جب دنیا سے جاتا ہے 2 ہی آنکھیں ہوتی ہیں, جب آتا ہے 1 ہی زبان لے کے آتا ہے, لیکن جب جاتا ہے تب بھی ایز اٹ از بالکل ویسے ہی جیسے آیا تھا. تو پھر یہ اللہ نے کیا کہا, جیسے آئے تھے مرتے وقت ویسا ہی کر دوں گا. مطلب کیا ہوا, جب ہم آئے تھے آنکھیں تھیں,
مگر پتلیاں ٹک کے دیکھ نہیں پاتی تھی، ہاتھ تھے مگر کسی چیز کو اٹھا نہیں سکتے تھے، پیر تھے مگر چل نہیں سکتے تھے، کان تھے مگر سن نہیں سکتے تھے، دل تھا مگر فیصلہ نہیں لے سکتا تھا، دماغ تھا مگر ڈیسیزن نہیں دے سکتا تھا. یہی باتیں ہیں نا. اور صاحب 80-90 برس کے ہو کے جب مرنے کے قریب آئے، لاٹھی ہاتھ میں آ گئی، کان ہے مگر بیٹا کہہ رہا ہے ابا وہاں. ختم. آتے وقت بھی نہیں سن پا رہا تھا، جاتے وقت بھی نہیں سمجھ رہا. جب آیا تھا تو چل نہیں سکتا تھا، اب بیٹے کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، یا فرما بردار بیٹا اگر ہوا تو ٹریٹمنٹ کے لیے گود میں اٹھا کے لے گیا، خود نہیں جا سکتا، پیر ہے مگر چلنے کی صلاحیت نہیں. ہو گیا نا ویسا ہی جیسا آیا تھا. نہیں سمجھے آپ؟ تو اللہ کی پالیسی کیا ہے؟ اگر آپ زمین پر بیٹھے رہے فرش پر تو میں اپنے بیان کی کمزوری سمجھوں گا، آپ کو بلیم نہیں دوں گا، بہت کہہ چکا، آپ کو میں پورا آمادہ کر چکا ہوں، اب آپ پورے تیار ہیں، بہتر رزم دے رہا ہوں. تو اللہ کی پالیسی کیا ہے کریشن کی؟ نظام تخلیق کیا ہے؟ جیسا پیدا کرتا ہے ویسا ہی بلاتا ہے. جو کمزور پیدا ہوا وہ کمزور جائے گا. اچھا ذرا سا آیت کا ایک فقرہ اور سمجھ لیجئے. اللہ نے کیا کہا؟ ہم نے پیدا کیا اور ہم ہی تمہاری مدت عمر کو پورا کر دیں گے. جتنی تم عمر لے کے آئے ہو اتنی پوری کر دیں گے. یہ توفاکم، ڈیڈ ہو جاؤ گے تو اس وقت تمہاری سچویشن کیا ہوگی؟ تم ریجیکٹ کر دیے جاؤ گے، پلٹا دیے جاؤ گے، عمر کے کمزور ترین، ذلیل ترین، ارذل ترین حصے کی طرف. نہ چل پاؤ گے، نہ سن پاؤ گے، زبان لڑکھڑائے گی، بول بھی نہیں پاؤ گے، دل میں طاقت نہیں رہے گی، دماغ میں صلاحیت نہیں رہے گی، ابھی سنی بات ابھی بھول جائیں گے، میموری بھی گئی، کیونکہ جیسے آئے تھے ویسے ہی ہو گئے. یہ پروردگار ایسا کیوں کیا؟ اب سنیے رزلٹ. خدا کی قسم میں قربان ہو جاؤں، قرآن کے اس لفظ پر ریزن بتا ہے، لام تعلیم لیکن لا یعلم بعد علم شیئا. ہم نے تمہیں اس حالت میں اس لیے پہنچایا کہ تم بہت بڑے عالم بننے کے بعد پھر جاہل ہو جاؤ، جو کچھ پڑھا تھا سب بھول جاؤ. یعنی کیا مطلب؟ جیسا آیا تھا ویسا ہی جائے. پیدا بھی جاہل ہوا تھا، مرے گا بھی جاہل. تو اب انسان دنیا کا کیا ہوا؟ مجھ سے سنو، فوٹو دیکھو، تصویر دیکھو، پکچر دیکھو، حقیقت دیکھو، ریالٹی دیکھو، نقشہ دیکھو، شکل دیکھو، انسانیت کی صورت دیکھو. ہر انسان کی حقیقت کیا ہے قرآن میں، شجاع کیا ہے قرآن میں. جاہل پیدا ہوا، مرے گا تو جاہل، آنے کے بعد بھی جاہل، جانے کے بعد بھی جاہل. تو اب اس کو پلٹ دو نا، جیسی ابتدا ویسی انتہا، جیسا آغاز ویسا انجام، جیسا اول ویسا آخر، جیسا اسٹارٹ ویسا اینڈ. تو جو چاہ رہا ہوں میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، جیسا آیا تھا ویسا ہی جائے گا. تو اب اس کو الٹو گے نہیں. جب اللہ نے ہمیں بتا دیا جو جیسا آئے گا وہ ویسا ہی جائے گا، تو جو جاہل پیدا ہوا وہ جاہل مرے گا، لیکن جو عالم پیدا ہوا ہے نہیں سمجھ رہا، وہ مرنے کے بعد بھی عالم ہوگا. نہیں سمجھ رہا. یہی بات ہے کہ جو جاہل پیدا ہوئے تھے وہ جب مر گئے تو جاہل تھے، اسی لیے بازو پکڑ کے ہلا کے کہا اسماعیل صاحب. بھول گیا تھا سارا علم، قبر میں پھر پڑھایا. جیسا جاہل آیا تھا ویسا ہی جاہل گیا، مگر
گا تو جو علم لایا تھا وہ علم لے کے بھی جائے گا. اب خاندان تلاش کرو, عصبیت نہیں ہے, تعصب نہیں ہے, حسد نہیں ہے, جلسی نہیں ہے, تنگ نظری نہیں ہے, تیر میر نہیں ہے, احانت نہیں ہے, انسان نہیں ہے, خوننگ نہیں ہے, یا پر کوئی ذمہ داری یا پر کوئی فیورداری, ایسا کچھ نہیں ہے. کسی کو نیچا دکھانا نہیں ہے. قرآن کی پالیسی پہ بات ہو رہی ہے. جیسا جو آئے گا ویسا ہی جائے گا. جو جاہل آیا وہ جاہل جائے گا, جو عالم آیا وہ عالم جائے گا. سورہ رحمان کی قسم ایک ہی خاندان ہے, نہ جس کے باپ کا جواب نہ جس میں بیٹے کا جواب. باپ کا نام ہے علی, بیٹے کا نام ہے حسین. علی نے پیدا ہوتے ہی قرآن پڑھ کے بتایا علم لے کے آیا ہوں. حسین نے نوکے نیزہ پر قرآن پڑھ کے بتایا علم لے کے جا رہا ہوں. کتنی پرانی ہے. جی حضور, بس میری بات تو ختم ہو گئی. میں نے آپ کی خدمت میں تقریباً 45 منٹ اپنے معروضات اور نظریات اور قرآن کی آیات کی تشریحات پیش کر دی. جیسا جو آئے گا ویسا مزہ نہیں آیا. اچھا مزہ نہیں آیا کیوں؟ کہ قرآن پڑھتے ہوئے ہم نے علی کو نہیں دیکھا. اس لیے کہ جب علی پیدا ہوئے تو اعلان اسلام اور اعلان رسالت سے 13 سال پہلے پیدا ہو. کوئی مسلمان تھا ہی نہیں, تو انہیں کیا پتا کیا پڑھا گیا کیا نہیں پڑھا گیا. نہیں سمجھ آیا؟ انہیں کیا پتا کیا پڑھا جا رہا ہے, کچھ معلوم ہی نہیں, کچھ توجہ ہی نہیں. سارے کافر, سارے مشرک, سارے بت پرست, نکاح بھی نہیں ہوتے تھے. نسلوں کا بھی اعتبار مکمل نہیں تھا. یہ شرف بھی اسلام نے دیا جو پاک بنا دیا. نکاح جیسی نعمت دے کر نسلوں کی گارنٹی لے لیں. بس حضور اب آپ آیا کمال. ارے بھائی آپ کہہ رہے ہیں علی نے پیدا ہوتے قرآن پڑھا تو ہمارا اسلام سے لینا دینا کیا تھا؟ تو 13 برس پہلی بات ہے اسلام کے آنے سے اور رسول اللہ کے پیدا ہونے سے. تو دیکھو ایگری ہو جانا چاہیے, مان لینا, ایکسپٹ کر لینا چاہیے. اعتراض صحیح ہے. میں اپنا دعویٰ واپس لیتا ہوں. میں سب پر اپنے اس پوائنٹ کو لادنا نہیں چاہتا. بھائیوں, اسلام آیا نہیں تھا, رسالت کا اعلان ہوا نہیں تھا, بچے نے کعبے کے پاس کچھ پڑھا کسی نے سنا نہیں, تو یہ دلیل نہیں بن سکتا, یہ ثبوت نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے حضور, ذرا سمجھیے گا, مجلس میں بیٹھے ہیں عجیب و غریب, مقام سعادت پہ آپ تشریف فرما. قرآن مجید آنے سے پہلے کس نے پڑھا؟ آنے سے پہلے ابھی نہ اسلام آیا, نہ رسالت کا اعلان اور نہ نزول قرآن. ابھی تو کچھ بھی نہیں, اور کسی نے پڑھ دیا. یہ تو ہمارا عقیدہ بھی ہے, تحقیق بھی ہے اور ایمان بھی ہے, مگر دوسرا کہے کو ماننے لگا. اچھا بھیا ایک بات تو بتاؤ, کب مسلمان ہوئے پھر تم؟ ان کا نبی نے جیسی دعوت ذوالشیرہ بچائی
اور ہم نے ایمان لانا شروع کر دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی دعوت ذوالشیرہ کے بعد 13 برس مکے میں رہے. ماشاءاللہ صحابہ کرام کی اچھی خاصی کثرت وہاں پر ہو گئی. ایک سے ایک جلیل القدر صحابی ہماری جان قربان ہو. ایسے با وفا صحابہ پر، ایسے صاحب ایمان صحابہ پر بنے نا. اعلان رسول ہو گیا اسلام، آ گیا شریعت، آ گئی قرآن. اور یہ کتنا پیریڈ تینوں چیزوں کا گزرا. مکے میں 13 سال ہجرت کر کے نبی آ گئے مدینے. یہاں سے شروع ہوا ہجرت کا سال. کتنے دن رہے نبی مدینے میں؟ 9 سال کچھ مہینے. توجہ کیجئے گا. 11 ہجری میں پیغمبر کا وصال ہوا. پیغمبر کے وصال کے بعد مسلمانوں کی رائے شماری کی بنیاد پر ان کی مسند پر خلیفہ اول، ان کے انتقال کے بعد خلیفہ دوم، ان کے قتل کے بعد خلیفہ ثالث. بلوائیوں نے ان کو بھی قتل کیا. سن 36 ہجری میں پھر خلیفہ علی کو مان لیا گیا. علی نے 4 سال کے قریب حکومت کی. سن 40 ہجری، ذرا توجہ کریے گا. 40 اور 13 کتنے ہوئے؟ 50 سال. 53 سال. 53 سال پہلے جو بچہ پیدا ہوا تھا اب وہ بزرگ ہو گیا نا. اس نے اسلام کو بھی دیکھ لیا، قرآن کو بھی دیکھ لیا، شریعت کو بھی دیکھ لیا، رسول کو بھی دیکھ لیا، خلیفہ اول کو بھی دیکھ لیا، خلیفہ دوم کو بھی دیکھ لیا، خلیفہ سوم کو بھی دیکھ لیا. اب میں ثابت کرنے چلا ہوں کہ علی نے قرآن پڑھا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. چونکہ اللہ نے دعویٰ کیا تھا کہ میں نے قرآن پڑھا کے پیدا کیا. اور قرآن کا اسٹیٹس کیا تھا؟ لا رتبی ولا یابس الا فی کتاب مبین. کچھ چیز بچی نہیں جو قرآن میں نہ ہو. توجہ چاہ رہا ہوں. میں مذہب بدل دوں، اعلان کر رہا ہوں. قرآن کا چیلنج کیا تھا؟ جاگ جاؤ. پوری مجلس میں نہیں جاگے ہو تو جاگ جاؤ. قرآن کس اسٹیٹس کی کتاب ہے؟ ہر علم قرآن میں، ہر فن قرآن میں، کائنات کی ہر حقیقت قرآن میں، یونیورس کا ہر چیز قرآن میں، ساری سچائی قرآن میں. کون سا علم قرآن میں نہیں؟ تو سب کچھ قرآن میں ہے نا. اور قرآن پڑھا کے اللہ نے بھیجا. ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کون ہے وہ جسے قرآن پڑھا کے بھیجا. تو 53 برس کا مسلسل پیریڈ آپ کو میچور تو کر گیا. جب آپ 53 برس کے ہو گئے تب علی نے جا کے منبر پہ کہا سلونی سلونی. کر لینی ہے پوری ماشاءاللہ. غور کریے آپ. پھر بھی نہیں میں واضح کر سکا. سلونی سلوٹنی کا مطلب کیا ہے؟ جو چاہے پوچھ لو. علی نے یہ نہیں کہا کہ آسمان والی پوچھنا بھائی، زمین والی نہ پوچھنا. رسول اللہ کے دور کی پوچھنا، آدم کے دور کی نہیں. تخلیق کے بعد کی پوچھنا، پہلی نہیں. کنڈیشن لگائی علی نے، ایبسولوٹلی کہا جو چاہے پوچھو. کبھی کی بات پوچھو. یہ جو چاہے پوچھو کا چیلنج وہی کر سکتا ہے کہ جسے پوری کائنات کا علم ہو. اور پوری کائنات کا علم قرآن میں ہے. تو یہ چیلنج وہی کر سکتا ہے جو قرآن پڑھ کے آیا ہو. اور قرار کر دیا
ارے بھائی آسمان کی پوچھو یا زمین کی؟ وہ منبر کوفہ میں بیٹھا ہوا آپ کا مولا، علم کا سیمبل، علم کی علامت، علی ہے عالم، بیٹھے ہیں منبر پر، سلونی سلونی انی عالم طرق السماوات منی من طرق الارض، پوچھو زمین کی باتیں پوچھو یا آسمان کی، آدم کی بات پوچھو یا نوح کی، کچھ بھی پوچھو، بتاؤ تمہیں، پوچھو مجھ سے، پوچھو علی سے سورج کیسے بنا، مجھ سے پوچھو علی سے چاند کیسے بنا، مجھ سے پوچھو علی سے ستارے کیسے بنے۔ اب بھی صاحب کمال کی بات ہے، اتنے رواں دواں فضائے اگر دنیا نہ سمجھے تو ہم کیا کر لیں؟ یہ جو منبر پہ بول رہا ہے کہ سورج کیسے بنا، آسمان کیسے بنا، زمین کیسے بنی، آدم کیسے بنا، یہ کیسے کا دعویٰ تو وہی کر سکتا ہے نا جس کے سامنے بنا ہو۔ سورج بن رہا تھا علی دیکھ رہے تھے، چاند بن رہا تھا علی دیکھ رہے تھے، ستارے بن رہے تھے علی دیکھ رہے تھے، آدم بن رہے تھے علی دیکھ رہے تھے۔ سلونی سلونی مسجد میں دعویٰ ہو رہا ہے۔ کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا ایک چیز ہوتی ہے سیٹنگ، کیا سیٹنگ جانتے ہیں؟ محفلوں میں نہیں گئے، ابھی کئی محفلیں ہوئی ہیں، مصطفیٰ آباد میں محفل، امامیہ ہال میں محفل، شاعر سیٹنگ کیا کرتا ہے، اس کا ایک کلام سن 2015 میں سپر ہٹ ہو گیا، اب وہ دوسرے سال اسی دیش پر بلایا گیا، رقم بھی بڑھ گئی، وہ پہلے 10,000 دیے تھے، 15 دیں گے، آ جائیے، پہلے ٹرین سے آئے تھے، اب بھائی آ جائیے، اب وہ آ گئے، مگر وہ کلام تو نہیں ان کے پاس، اس سے بہتر نذرانہ بھی مل رہا ہے، اس سے بہتر ریکومنڈیشن سبھی مل رہا ہے، مگر اس سے بہتر کلام نہیں۔ اب یہ کیا کریں گے؟ نوجوان لڑکوں کی ٹولیوں میں آئیں گے، اس کے کندھے پہ ہاتھ، اس کے کندھے پہ ہاتھ، ہاں بھائی چائے پلاؤ، ہاں بھائی سگریٹ پیو، اس کے بعد سیٹ کریں گے، جب میں پڑھنے کھڑا ہوں نا تو کہہ دینا وہی کلام پڑھیے، اس کو کہتے ہیں سیٹنگ۔ سنیے، مولا کائنات نے جب منبر پہ کہا سلونی سلونی، پوچھو جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو، تو وہاں پر بھی ایک پرسنالٹی کھڑی اور اشارہ علی رکے، ہاں بتاؤ، پوچھو، کہ علی دیکھ لیجئے زمین و آسمان کا تو سرکار بتائیے، آنکھیں چیلنج کے جو چاہے پوچھ لو، بے شک کا تو بتائیے جبرائیل کہاں ہے، بتائیے فرشتے کا معاملہ، اس وقت جبرائیل کہاں ہے؟ علی نے مسکرا کر اپنی نگاہوں کو گردش دی، بس اتنی، اور کہا انتا جبرائیل، تو ہی تو جبرائیل ہے، تو ہی تو جبرائیل ہے۔ یہ سیٹنگ بھی تو ہو سکتی تھی، ہو نہیں سکتی تھی؟ علی نے پہلے کسی کو سیٹ کر دیا کہ میں دعویٰ کروں گا منبر پہ جا کر سلونی سلونی کا، اور تو آ کے کہیو وہاں کہ بتائیے جبرائیل کہاں ہے، میں کہوں گا تو ہی تو جبرائیل ہے، تو تم مسکرا کے کہہ دینا صدقتا یا امیر المومنین، آپ نے سچ کہا، مگر مورخ لکھ دیتا سیٹنگ ہے۔ ہمارا سلام ہو جبرائیل پر، جیسے ہی سوال پوچھا کہ جبرائیل کہاں،
علی نے کہا تو جبرائیل، غور کریے، اسے سوال پہ سوال قائم کیا، کیسے؟ کہ میں نے کائنات کو دیکھ لیا، پوری کائنات کو ایک لمحے میں حد ہے بھائی، میں نے پوری کائنات کو کتنی دیر علی نے نظر گھمائی؟ سائنس مری جا رہی ہے، اب تک نہیں بتا پائی دنیا کتنی بڑی ہے، اور دنیا ایک یونیورس نہیں ہے، 18,000 عالم، ایک لمحے میں علی نے سب کو دیکھ لیا۔ وہ دیکھے پھر ممبر پہ بہکا مولوی علی کی محبت میں، ایک منٹ میں علی کی نگاہ کو، علی کی نظر کو پوری دنیا میں پہنچا دیا۔ بے غیرت خاموش، علی سے کسی کا کیا تقابل؟ علی کی ذاتی نظر کے نفوس کو تو کیا جانے؟ یہ علی کی آنکھ ہے، عین اللہ، نہیں سمجھ گیا؟ یہ علی کی آنکھ ہے، عین اللہ، علی کی آنکھ میں تجھے شک کیسا؟ صلوات پڑھیے محمد علی۔ پھر دیکھا آبجیکشن ہو سکتا ہے نا؟ ممبر کوفہ میں بیٹھے، کوفہ ایران کا ایک شہر ہے، شہر میں ایک مسجد ہے کوفے کی، کوفے میں چھوٹا سا ممبر ہے، علی اس پہ بیٹھے ہیں۔ یہ کیسے پاسبل ہوا؟ یہ کیسے ممکن کہ ایک ہی لمحے میں پوری کائنات کو دیکھ لیا؟ ہماری تو سمجھ میں نہیں آتا۔ میں نے کہا بے غیرتی کا دامن چھوڑو، سچائیوں کو ماننے کے عادی ہو جاؤ۔ یہ تو سب نے لکھا ہے، علی کی آنکھ اپنی آنکھ نہیں ہے، عین اللہ ہے نا، عین اللہ ہے نا۔ اب بھی بیٹھے رہ جاؤ گے؟ ارے جس علی کی تلوار کا یہ عالم ہو کہ قیامت تک کے سلبوں کو دیکھ لے، اس علی کی خود آنکھیں کائنات کو نہیں دیکھ سکتی۔ حتی جبرائیل، حتی جبرائیل کہ علی کیسے؟ تب نظر مورخ لکھ دیتا ہے علی نے سیٹنگ کی ہوگی، کسی کو کینڈیڈیٹ بنا کر کہلوا لیا ہوگا کہ پوچھ لینا، اور میں کہوں گا تو جبرائیل تو مان لینا۔ ڈاؤٹیڈ ہو جاتا کہ نہیں؟ ڈاؤٹ فل تھا کہ نہیں معاملہ؟ مگر ہماری جانے قربان ہو علی کے شاگرد جبرائیل پر اعتراض کا موقع ہی نہیں چھوڑا۔ اگر یہ سن کے علی کی زبانی کے تو جبرائیل، وہ میں نے سب جگہ دیکھ لیا کہیں نظر نہیں آئے، لہذا تو ہی ہے، یہ اگر مسجد کے دروازے سے اور صحابیوں کے ساتھ نکل جاتا تو مورخین لکھ دیتے سیٹنگ تھی۔ مگر جیسے علی نے کہا تو جبرائیل، اس نے پروں کو کھولا اور پرواز کی، مسجد کی چھت کو پھاڑا اور آسمان کی طرف چلا گیا، تاکہ سمجھ میں آ جائے یہ دنیا کی بستیوں کا انسان نہیں تھا، یہ اللہ کے دربار کا جبرائیل تھا۔ بس یہی ہے بات، ہماری تمام تر محبتیں، عقیدتیں، کردار سازی کی تحریکیں سب علی سے وابستہ، اولاد علی سے وابستہ، مولائے کائنات کی ولایت سے وابستہ۔ آج جانتے کیا تاریخ ہے؟ آج 21 رمضان،
چکی. جو علی سلونی کہہ رہا تھا بجائے اس کے کہ مسلمان اس سے علم حاصل کرتے. گندی سیاست دیکھیے. علم کا چراغ بجھانے کی ہمیشہ کوشش کی گئی. پکڑ کے بٹھائیے اس کو. آگے بیٹھتے اور بھاگتے ہیں. یہ والدین کو ادب و تہذیب سکھانا چاہیے. اور کہیے بلند فرمائے عظیم منزل علی سے علم و عرفان اور کائنات کے رازوں کو پوچھنا چاہیے تھا. مگر دشمن دنیا کبھی علم کا چراغ جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتے. ہر صاحب علم کے خلاف پروپیگنڈے، افواہیں، جھوٹے الزام. مولا کائنات کے لیے معلوم ہے کیا کیا پروپیگنڈے تھے. علی عرب کے سب سے بڑے ڈاکو ہیں. ہماری تو کیا اوقات ہے، ہم پہ تو کچھ بھی الزام لگا دو. کیا ہے ہم؟ علی کو نہیں بخشا دنیا نے. آپ بھی الزام لگانے پر گھبرایا نہ کیجیے. اگر کبھی دشمن الزام لگائے تو گھبرائیے گا نہیں، جب تک کہ آپ میں وہ خامی ہو نہ. اور اگر پاک ہے تو کبھی نہ ڈریے. پوری دنیا بھی مل کے کچھ نہیں بگاڑ سکتی. الزام لگانے والے علی کی ذات پر مر گئے، مگر علی آج بھی علی ہے. زبان تک علی ہماری قوم میں بہت آسان ہے. ہم علی والے ہیں، کربلا والے ہیں، ہم کربلا بچاتے ہیں، ہم کربلا کی تحریکیں چلاتے ہیں. کردار کیا ہے آپ کے؟ کیا کردار ہے؟ مجھے کہنے کا حق ہے بھائی. سوا دو سال سے میں جس شکنجے میں ہوں نا، ممبر رسول سے کہہ رہا ہوں. تیسری مجلس پڑھ رہا ہوں. پہلی مجلس میں کہا تھا ان کو لائیے نا جنہوں نے الزام لگایا تھا. لوگوں کے تباہ جیسے منہ لٹکے ہوئے تھے. کہاں گئی وہ قوم خوددار غیرتدار؟ الیکشن کی رات میں دھرنے ہو رہے تھے، مائیں بہنیں پولیس کی لاٹھیاں کھا رہی تھی. کربلا آزاد ہوگی، کربلا آزاد ہوگی. ہو گئی آزاد. سوا دو سال سے کہاں پڑے ہیں وہ قوم؟ پوچھتی کیوں نہیں؟ پوچھے نا، بڑا مشکل ہے نا سچ سننا. حق سننا بہت مشکل ہے. شیعہ ہونا بہت مشکل ہے. مذاق نہیں ہے شیعہ ہونا. لبیک یا حسین. حسن نصر اللہ جیسا ہوتا ہے شیعہ. جوان بیٹے کی لاش اٹھا کے جو کہہ لبیک یا حسین. اپنے ذاتی مفاد کے لیے بندوں کو پٹوا دو، عورتوں کو پٹوا دو، اور بی جے پی کی حکومت آ جائے تو خاموش ہو جاؤ. پوچھو نا، پوچھتے کیوں نہیں ہو؟ خاموش کیوں ہو؟ کیا کربلا سے تمہارا کوئی رشتہ نہیں رہا؟ بتائیے. آپ تک کیوں نہیں پوچھتے؟ کیوں خاموش ہے اب آپ لوگ؟ بڑا مرثیہ پڑھا گیا، الزام لگایا گیا. الزام ثابت تو کرو. اور پکڑو بھی تو. حسین والے ہو، اہل بیت والے ہو، علی والے ہو. شب شہادت کا واسطہ دے رہا ہوں آپ کو. پوچھو نا اگر ایمان ہے. کربلا آپ کربلا نہیں ہے نا کہ آپ کچھ اور ہو گئی. اب حسین کی امانت نہیں ہے وہ. ارے کربلا فروش ہو. بی جے پی کے لیے سب کچھ کیا. اب بھی تو جاؤ نا، راج ناتھ کے بنگلے پہ جاؤ، کرو دھرنا. مودی کے آواز پہ جاؤ، 7 ریڈ کراس پہ جاؤ. جاتے کیوں نہیں؟ اور آپ پوچھتے کیوں نہیں بھائی؟ اب کہاں ہیں وہ دھرنے؟ اب کربلا کیوں نہیں آزاد ہو رہی ہے؟ اب بسیں کیوں نہیں جا رہی ہیں؟ اب کیوں نہیں دھرنے ہو رہے ہیں؟ میں پوچھ رہا ہوں آپ سے. بتائیے. رہبر قوم آفتاب شریعت حضرت مولانا قلبی جواد صاحب قبلہ کو بھی راتوں میں تھانے میں بٹھائے ہوئے. یہ قوم کے نمائندے اور قوم کی ملت اور قوم کے رہبر کی عظمت کر رہے ہیں آپ اپنے مفاد کے لیے. پوری قوم کی عزت کو داؤ پہ لگاتے ہیں اور الزام ہم پہ لگایا جاتا ہے. چیلنج کر رہا ہوں آج پھر. 3 سال پہلے کیا تھا تیسری مجلس میں. کوئی ثابت کر دے. اس لیے یہ بات مجھے کہنا پڑی کہ مسلسل سوا 2 سال سے کچھ لوگوں کے پروپیگنڈے میں اب بھی کمی نہیں آئی ہے. ہر جگہ مجلسوں کی مخالفت، ہر جگہ پر ذاتیات کو اچھالا جاتا ہے. جو غضنفر نائی کو مانے گا وہ سید ہو ہی نہیں سکتا. یہ کہا جا رہا ہے
بلڈر صاحب کا داماد علی حیدر کا داماد. بتائیے کسی کے ذات یاد تو میں نہ ہی ہوں نا مگر تیرا تو پتہ ہی نہیں تو کیا ہے. خاموش ہے نا. سچ سننا بہت مشکل ہوتا ہے. میں سچا ہوں سچا. ایک تو آتا نا ابھی تک. ہماری قوم میں بہت فساد پھیلایا گیا. ایک قوم چھوٹی سی ہے, مظلوم قوم ہے, غریب قوم ہے بیچاری. کیوں اپنے 50 100 200 روپے کے لیے اتنے دن سے کربلا کی آمدنی کوئی آڈٹ کوئی حساب. امام باڑے بیچ کے آنے والوں کربلا کو تم بچاؤ گے. وقف کرو کربلا کو تم بچاؤ گے. کربلا کو وہ بچاتا ہے جو میسب کی طرح منبر پہ بولتا ہو. علی والوں پوچھنا, کل سے سوال کرنا کہاں ہے کربلا. پوری قوم میں فساد پھیلا گیا. میرے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا. نائی کہو, قصائی کہو, تیلی کہو, جلحہ کہو, دھوبی کہو, کوئی اثر نہیں پڑتا. میری نسبت اہل بیت سے. اور جس میں اپنے شجرے پر بہت بہت گمان ہونا وہ ڈی این اے چیک کرائے. ڈی این اے پتا چل جائے گا کس کی نسوں میں خون اہل بیت ہے. کسی کی شرافت سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے. 200 250 تو بھانگے بھتیجے میرے بھی ہوں گے اور چاہنے والوں کی تو میرے کوئی تعداد ہی نہیں ہے جو بیچارے مجھ سے محبت کرتے ہیں. جوگی پورے میں منظر دیکھ لیا, بکرے میں منظر دیکھ لیا, آپ دیکھ رہے ہیں. ارے بھائی میری غلطی ہو تو میں آپ کا خادم ہوں, کمینہ ہوں, ذلیل ترین ہوں, بڑا گناہگار ہوں. آپ کو قرآن کی قسم, روح زہرا کی قسم, امام حسین کی قسم, امام زمانہ کی قسم, اگر میرا فالٹ کوئی ثابت کرتے تو آپ مجھے ماریے, قتل کر دیجیے, تباہ کر دیجیے, مگر کسی کے کردار کو اس طرح رسوا نہیں کرنا چاہیے. کسی کی ترقی کو اس طرح بدنام نہیں کرنا چاہیے. چلیے بہت باتیں ہیں, آپ کو خدا سلامت رکھے. میں نے کہہ دیا تاکہ لوگوں کی غلط فہمیاں دور ہو جائیں. پچھلے سال 19 تاریخ کو مجلس ہو رہی تھی مصطفیٰ آباد میں, وعدہ مجھ سے لیا گیا ہنگامہ ان کو نہیں پڑھنے دیں گے, منبر پہ نہیں جانے دیں گے. آپ کے ابا جان کا منبر ہے, نہیں جانے دیں گے. منبر پہ کردار جاتا ہے, علم جاتا ہے. بد کرداری نہیں جاتی. قوم کی ضرورت ہے علم اور کردار. ہمارے کردار میں خامی بتائیے نا. بھائی کسی کو دھوکہ دیا ہو, کسی سے خمس لیا ہو, کسی سے زکات لی ہو, کسی نے رقم شرعی لی ہو, کسی کو دھوکہ دیا ہو, مجلس کا وعدہ کر کے غضنفر عباس نہ آیا ہو, لفافے پہ لڑا ہو, سن 92 سے امریکہ, یورپ, پوری دنیا میں ہر روز 3 مجلسیں بھی پڑھتا ہوں. مارے گئے 42 زمین آج تک نہیں خرید سکا اور لوگ پلاٹ خرید رہے. مرسیڈیز, BMW, مال, پوچھو نا سورس آف انکم کہاں سے آ رہا ہے پیسہ. تو کسی کی کردار کشی نہ کرو. ہمارے بھی منہ میں زبان ہے. اور سنو, تمہارے پاس کرسی بھی نہیں ہے, ہمارے پاس منبر ہے. بہت سے لوگ بڑے ہٹ رہے تھے صاحب, خدا کی قسم. ارے ہم نے ہمیشہ قلب جواد صاحب قبلہ کی عزت کی ہے. وہ قوم کے رہبر ہے, رہنما ہے, خاندان کی فرد ہے. 200 سال سے زیادہ کا ان کے خاندان کا دین کے اوپر ہمارے ہندوستان پہ احسان ہے. سرکار مفرا مہاب, ان کے والد گرامی صفت العلماء آئے شریعت مولانا سید قلب عابد صاحب قبلہ میرے شفیق استاد. نماز صبح کے بعد میں پڑھنے جایا کرتا تھا زبدت الرسول. کیا کردار, کیا منزل. قلب جواد صاحب سے میرا کیا تقابل ہو سکتا ہے بھائی. قلب جواد صاحب امام جمعہ, قوم کے رہبر, غفرہ باب کے خطیب. مجھے نہ وہاں خطابت کرنا, نہ جمعہ پڑھانا, اور نہ مجھے قوم رہبر مان سکتے. خواہ لڑوں گا میں, ہاں بیل مجھے مار, پاگل ہوں میں جو لڑوں گا یا ٹکراؤں گا. خواہ بات. اصل میں کیا تھا سیاست, دیکھو یہ سیاست اموی, وہ یزیدی سیاست. چونکہ قلب عابد صاحب کا خاندان سادات بارے میں بہت پوجا جاتا ہے, اور ہمارے گھر میں بھی عقیدت ہوتی تھی. امامہ زیارت کے لیے جاتا تھا. قلب عابد صاحب قبلہ کا امامہ خواتین پردہ سرا میں زیارت کے لیے منگاتی تھی. یہی
आलम कल्बे जवाद साहब का था। जब आप आते थे तो आपने नहीं देखा जैसे बिला तशवीर जुलझना की तरह नहीं छुआ जाता था। जब पहली बार जोगीपुरे में आए तो हमने 26 लड़कों ने अपने हाथों में हाथ डाल के बचाया, वरना लोग अकीदत में उनकी हवा उनका कुर्ता ही नोच के ले जाते। ये लोगों की अकीदत थी। और करिए आप, अजीबोगरीब बात साहब, उनके खिलाफ बोलने का, उनके खिलाफ कुछ करने का कोई मामला होगा? सियासत क्यों लाए? गजनवर साहब को कल्बे जवाद साहब के सामने टकरा दो, कौम इसकी ईंटें उखाड़ के ले जाएंगे घर से, ये तबाह हो जाएगा। ये था बदला टकराने का। मैं तो नहीं चाहता, मैं तो पोजीशन नहीं हूँ, मैं तो रहबर मानता हूँ, उनको एक आलिम मानता हूँ, एक बड़ा रहनुमा मानता हूँ, मैं क्यों टकराऊंगा? एक बात। दूसरी बात, और आपकी खिदमत में अर्ज करके बात को तमाम करना चाहता हूँ, उसको भी जरा समझिएगा। मैं अकेला तो गया नहीं था जंतर मंतर पे, और भी थे, और भी तो थे। उनका नाम क्यों नहीं आता? ये है साजिश अकेले को टारगेट बनाना। चूंकि पछा से एक आवाज उठ रही है और इतनी मोतबर आवाज उठ रही है, पछा की नुमाइंदगी कर रहा है ये खतीब, दबाओ इसको। ये तासुब था, हसद था, और कुछ भी नहीं, मगर मेरा महबूब, मेरा इमाम ज़माना, मेरा हुसैन, मेरे अहले बैत, उनका साया मेरे सर पर है। मुझे क्या खौफ? और मैं डरता तो तब डरता कि अगर मेरा रिस्क बंदों के हाथ में होता। अल्लाह ने कहा इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बगैर हिसाब। जिंदगी में भी वही रिस्क देता है और मरने के बाद भी वही रिस्क देता है। हयात भी वही देता है और मौत भी वही देता है। और अली ने बता दिया, तलवार, तबर, खंजर, तूफान, तीर, भाला, नेजा, लश्कर, फौज, सल्तनत, ताकत, प्रोपेगेंडा, साजिश, गिलाजत, सियासत, निजासत, दुश्मनी, अदावत, हक का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जैसे इब्ने मुलजिम ने तलवार मारी सजदे के आलम में, तो मेरे मौलाना ने अख्तियार का फुस्तु व रब्बिल काबा, काबे के रब की कसम में कामयाब हो गया। मूड ना बदले, मजलिस सुने, मैं सच्ची बात कह रहा हूँ, फर्श अज़ा पे मिंबर पे सच्ची बात। खुदा मुझे गारत कर दे अगर मैं एक लफ्ज भी गलत कह रहा हूँ मिंबर रसूल पर, आपको मैं गवाह बना कह रहा हूँ। ज़रबत लगी फुस्तु व रब्बिल काबा, काबे के रब की कसम में कामयाब हो गया। अल्लाहु अकबर। दुश्मन ने तो समझा था अली को मार डाला, और अली ने कहा मैं कामयाब हो गया। चूंकि अली मुस्तकबिल को देख रहे थे, इधर अली के सर पे ज़रबत लगी, उधर आसमान की बुलंदी से जिब्राइल ने दोहा पढ़ा, वल्लाह तकद्दमत और कामिल हुदा, अरे हिदायत के बनाने मुनज़्ज़िम हो गए। ये आवाज अली के घर तक पहुंची, और जब अली के घर तक पहुंची तो ज़ैनब का क्या हालत था? शहजादी उम्मे कुलसूम की क्या कैफियत थी, कोई बता सकता है? नहीं बता सकता। अली का वो जख्मी बदन बैतुश्शर्म में आ गया। 2 दिन तक इलाज चलता रहा, इलाज, मगर अली के सरे मुकद्दस पर ऐसा कारी जख्म लगा था कि जहर ने अपना असर किया। 21 की सुबह आई, अली ने अपनी औलाद को बुलाया, 12 बेटे, 4 बेटियां, दोनों को अलग अलग बिठाया। सोचिए, मतलब कीजिएगा, रोइएगा, बस 1 मिनट। अली ने अपनी औलाद को बुलाया, और बुलाने के बाद अपने उस मकाम इस्तराहत के करीब दोनों तरफ, एक तरफ बेटों को बिठाया, एक तरफ बेटियों को, सराहने सबसे करीब हसन को बिठाया, दूसरी तरफ ज़ैनब औलिया मकाम को बिठाया। और सब कुछ कहने के बाद अली ने कुछ वसीयतें की और कहा, हुसैन किया बता, बाबा हाजिर है बेटा, का बेटे करीब आओ। हुसैन का हाथ पकड़ा, सीने से लगाया, गले का बोसा लिया,
بوسہ لینے کے بعد حسین کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیا. حسن میرے حسین سے خبردار. ہو گئی منظر, نصیحت ہو گئی. یہ گوشے سے رونے کی آواز آئی. علی تڑپ گئے, بڑی دل دہلا دینے والی آواز. بیٹی زینب, کہاں دادا؟ کہ یہ اونچی آواز سے کون بول رہا ہے؟ جناب زینب نے ہاتھ جوڑ کے کہا, بابا اماں ام البنین رو رہی ہے, میرے غازی کی ماں رو رہی ہے. علی زخمی حالت میں خون آلود بستر پر بے اختیار اٹھ کے بیٹھے. کہ زینب بلا لو ام البنین کو, کیوں رو رہی ہے؟ ام البنین ہاتھوں کو جوڑے دے آئی. آقا حکم ہے آپ کا, آپ نے بلایا ہے. کہا ام البنین, ہاں میرے وفادار عباس کی ماں کیوں روئی؟ کہ مولا رونے کا سبب ہے. کہ ام البنین تم میرے قریب بیٹھی بھی برسوں سے مسلسل رو رہی ہو, یہاں سے دور جا کے کیوں روئی؟ اب کس لیے گریہ کیا؟ کہ مولا ایک جملہ ہے, ایک سوال ہے, اگر اجازت ہو تو پوچھو. کہاں پوچھو بی بی؟ کہ کیا میرے عباس سے کچھ خطا ہو گئی؟ میرے وفادار سے کچھ غلطی ہو گئی؟ علی نے ام البنین کے چہرے کو حیرت سے دیکھا. کیا کہہ رہی ہو؟ میری آرزو, میری تمنا, میرے دل کی دھڑکن, میرا وفادار بیٹا عباس کوئی خطا کرے گا؟ محفوظ علی خطا ہے, اللہ کا عطیہ ہے وہ, اس سے کوئی خطا سرزد ہو سکتی ہے؟ ایک مرتبہ لرزتے بی بی نے کہا, مولا آپ نے حسین کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیا مگر عباس کو سپرد نہیں کیا. ایک مرتبہ علی رونے لگے, کوفے میں کربلا ہو گئی. کہ ام البنین عباس کو لاؤ جلدی. جناب ام البنین عباس کو لائی اور عباس کے ہاتھ کو پکڑا اور آواز دی, حسین, اے میرے کربلائی مظلوم, اے میرے لگتے جگر حسین. حسین آگے بابا, کیا حکم ہے؟ کہ بیٹا ادھر آؤ. حسین آئے, عباس کا ہاتھ پکڑا, حسین کے ہاتھ میں ہاتھ دیا مگر وصیت کو بدل دیا. حسین سے کچھ نہیں کہا, عباس سے کہا, عباس حسین سے ہوشیار رہنا. یا تک وصیت ہوئی. جیسے ہی عباس کو حسین کے حوالے کیا تو لیا مقام کھڑی ہو گئی جناب زینب صلوات اللہ علیہ. بابا میرے لیے کیا ہے؟ کہ بیٹی تجھ سے تو مجھے کچھ کہنا ہے. کہا بابا کیا کہنا؟ کہ بیٹی تیرا باپ امام وقت ولی خدا نفس رسول راقب دوش رسول داماد رسول اس آقبالی کے جنت ہے, مگر کبھی تو نے اپنے بابا سے کچھ مانگا نہیں. اپنے باپ کی زینت بیٹی کچھ تو مانگ لے, آدھے منٹ میں تابوت آئے گا. ختم ہو رہی ہے مجلس. زینب نے ہاتھ جوڑنے کا, بابا مانگتا تو وہ ہے جو محروم ہو. یہ بتائیے بابا میرے گھر میں کیا نہیں؟ رسالت, امامت, ولایت, قرآن, شریعت, جنت, سیادت, ریاضت, عبادت, بندگی, مشیت, سب کچھ تو میرے گھر میں ہے. جبرائیل خادم چکی چلائے, لباس لائے, جنت دروازے پہ ہمیشہ اپنے آپ کو جھکائے گا کہ بابا پھر کیا مانگوں؟ علی کہتے ہیں, زینب اب علی کا نفس بشر کا نفس نہیں ہے, اللہ کا نفس ہے. رہ جائے گی آرزو اگر نہ مانگا. سنو گے؟ اب میرے پاس وقت نہیں ہے. جناب زینب نے کہا, بابا کیا مانگے زینب؟ علی کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے. جیسے ہی آنسو نکلے زینب تھرا گئی. بابا مانتی ہو؟ بابا کچھ مانتی ہو؟ کہ زینب مانگو. کہ بابا مگر آپ ہی کے بقول آپ نے کہا تھا نا کہ حسین کربلا بنائے گا, عباس کے شانے کٹیں گے, اکبر کا سینہ چھینے گا, اصغر کے گلے پر تیر لگے گا, اور محمد کے لاشیں آئیں گے, سارے قتل ہو جائیں گے, 72 گھنٹے کی بھوک پیاس ہوگی. زینب تو کربلا میں ہوگی, تیرے بازو بند ہوں گے, تو بچی ہوئی کربلا کو کوفے و شام لے جا کر اسلام کو مدینے تک پہنچائے گی. آپ ہی نے کہا تھا نا بابا, اور بابا آپ نے کہا تھا زینب تیرا امتحان حسین سے سخت ہوگا. کہاں بیٹی کہا تھا؟ کہ تو بابا میں
میری رگوں میں آپ کا خون ہے، میرے وجود میں آپ کا شیر ہے، مجھے پورا بھروسہ ہے کہ میں کربلا کو بچا لے جاؤں گی، کوفہ و شام کو فتح کر لوں گی۔ مگر بابا جب آپ کہہ رہے کہ کچھ وعدہ کرو کچھ مانگو، تو بابا ایک وعدہ کر لو، اگر کبھی زینب بھولا ہے تو آنے میں دیر نہ کرنا۔ ارے میں نے سب کچھ چھوڑ دیا، رات اندھیری ہو گئی، حسین مارے گئے، خیام جل گئے، رات کے 12 بجے سے زیادہ کا وقت آ گیا، بچے کر کے جلی ہوئی خیمے کی بجھی ہوئی راکھ پر رخسار رکھ کے سو گئے، پیاس کا عالم تھا، ایک گھڑ سوار آیا، زینب نے للکار کے کہا آنے والے، ابھی نہ آنا، ابھی آگے نہ بڑھنا، بچے سو رہے، اگر کچھ لوگ آئے تو میں سامان اکٹھا کر کے صبح تیرے حوالے کر دوں گی۔ علی کی بیٹی ہوں، علی نے کفار کی امانت تک پہنچائی تھی، میں وعدہ کرتی ہوں۔ سوال بڑھتا رہا بڑھتا رہا بڑھتا رہا، زینب نے جملہ کہا، دل سنبھال لو گے، دل سنبھال لو گے؟ زینب نے کیا جملہ کہا؟ زینب نے جملہ کہا، اگر اب آگے بڑھا تو یہ نہ سمجھنا میرا عباس قتل ہو گیا، شہید ہے، غیور ہے، غیرت دار ہے۔ اگر ایک دفعہ زینب نے پکار لیا تو فرات کے کنارے سے ابھی آ جائے گا، مشکل کشا کی طرح، ثانیہ مشکل کشا ہے، مگر آنے والا نہ رکا، آگے بڑھا۔ زینب کے خون میں جوش پیدا ہوا، علی کی شجاعت نے انگڑائی لی، جب یہ نہ رکا تو